مذہبی دھنگل لگا ہوا ہے، کوئی جیسے آپ کے چاہنے والے کہتے ہیں ساحل بھائی جیت گئے اور کسی اور کے چاہنے والے کہتے ہیں وہ جیت گئے. اس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں جو کہ میم بن سکیں یا اس میں بہت چیپ اور ولگر ایلیمنٹ دین کے اس میں ڈومین میں انٹر کرتے ہیں. وہ بہت ہی فحش قسم کی میں نے، مگر وہ وہی کرتے ہیں جو ریگولر گلی محلے میں ٹک ٹاکر جو کسی بھی لیول پہ جا سکتا ہے اپنی ویڈیو کو وائرل کرنے کے لیے. تو زیادہ تر ٹی وی چینلز تو کسی بھی موقع پہ کسی بھی لیول پہ جا سکتے ہیں. ایسی ڈیبیٹ انیشیٹ کرائی جاتی ہے جس میں سے کوئی کنٹروورسی نکلے، اور باوجود اس کے پھر آپ کی پریزنس کا وہاں ہونا، یہ بھی مقدمہ حل کریں، لوگوں کا سوال ہے یہ. نہیں، میرا تو مقصد ہے، اور میں تو ایک اسٹریٹجی پہ جاتا ہوں. ٹک ٹاک لیول کے کانٹینٹ کا مطلب سمجھ لیں کہ کوئی میاں بیوی کے ازدواجی معاملات کے سوالات جان کے کرنا، اس طرح کی چیزوں کو میں فحش اور نازیبا بات کرتا ہوں. جو شیعہ سنی کے والے فقہی مسائل کے اوپر ایک دوسرے کو فرقہ واریت میں ڈالنا، یہ اسٹیج 2 ہے. یہ بھی چیپ حرکت ہے مگر یہ اسٹیج 2 ہے. جو میرا مقصد ہوتا ہے وہ بمبارڈمنٹ ہوتا ہے اس سانچے کی، جس سانچے کے اندر ان ڈیفینیشنز لاک کی ہوئی ہوتی ہیں پاور کی یا ان پیڈسٹلز کی، جیسے ممبر کی. ممبر پہ اوپر اس وقت شاہ کے غلام بٹھائے ہوئے ہیں، تو ممبر اللہ کے رسول کا تو ممبر رہا نہیں، یہ تو بادشاہوں کے ممبر بنا دیے انہوں نے. تو اس ممبر کو ری ڈیفائن کرنا مقصد ہوتا ہے. رمضان کے علاوہ یہ آپشن ہے نہیں کہ ٹی وی چینلز پہ جو ریگولر پاکستانی ہے نا، ریڈی والا، جو ہاؤس وائف، جس کی اردو کی بھی اصطلاح لوگوں کو اردو بولتا بھی دیکھتی ہے تو گھبرا جاتی ہے اور سمجھتی ہے کہ کوئی پتہ نہیں کتنی ٹیکنیکل بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ لوگ رمضان میں مجبوراً ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان کو اصل میں وہی چیپ کانٹینٹ ہی چاہیے ہوتا ہے جس میں ازدواجی مسائل اور بہت ہی نازیبا قسم کی گفتگو اچانک آ جائے، یا پھر وہ جو بیسک ریچولز کے جو بیسک سوال ہوتے ہیں نا، یہاں تک کہ وضو کے مسائل بھی، جن کو بھی اویئرنیس، وہ والی آڈینس جو ہے نا، ادھر ایک میجر ڈیٹرنٹ کریٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ میرا یا آپ کا کانٹینٹ 1% آف پاکستان بھی نہیں دیکھتا. ہم ایک خاص ایونیو کے اندر موو کرتے ہیں. جو لوگ اس طرح کے معاملات کو سننا چاہتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں اور سمجھنا چاہتے بھی ہیں، وہ 1% آف دا 1% آف دا پاپولیشن ہوتی ہے. پاور کوریڈورز میں ہم لوگوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے. پاور کوریڈورز پینیٹریٹ کرتی ہے لویسٹ کامن ڈینامینیٹر پہ. وہ وہی ہیں جو گیم شوز دیکھتے ہیں، جو باقاعدہ فون کال کر کے سوال کا جواب دیتے ہیں تاکہ لاٹری میں نمبر آئے گا تو موٹر سائیکل مجھے مل جائے گا. یہ ایک ریگولر پاکستانی ہے، کسی شک میں مت رہیے گا. میں اپنی ان کوریڈورز میں انٹری کا رسک جانتا ہوں، مگر رسک ورسز بینیفٹ مطلب ایک ٹیکٹیکل اپروچ کے تھرو آپ کو میجر کرنا پڑتا ہے. تو ادھر جانے کے بعد آپ کو یہ بھی رسک لینا پڑتا ہے کہ بھائی میں تو سوٹ والا بندہ ہوں، میں تو کلے والا بندہ نہیں ہوں. تو ان لوگوں نے تو مجھے کبھی بھی دیندار سمجھنا ہی نہیں. ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کا کپڑوں سے تعلق نہیں. وہ تو کپڑے دیکھ کے، کلا دیکھ کے میں کہوں گا کہ یہ چیز حرام ہے، ساری عمر کے لیے حرام ہے. میں کہوں گا یہ چیز حلال ہے، ساری عمر کے لیے حلال ہے. وہ تو نسلیں گزار دیں گے صرف اس لیے کہ اس حلیے کے بندے نے، مطلب اتنے لو انٹلیکٹ لوگ ہوتے ہیں وہ. مجھے ریگولر میں ایسا ہے، یہ بھیڑ بکریاں ہیں ساری. پاور کے کوریڈورز میں ان بھیڑ بکریوں کی ضرورت ہے. ان کا کام چلتا ہی اس کے اوپر ہے، یہ اس پورے کے پورے ریوڑ پہ. بیچ کی جو 2 لیئرز ہیں ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے کہ ووٹ کتنے ان کے پاس، سوچ کتنی ہے ان کے پاس، مال کتنا ان کے پاس، ان کے آپس میں ان کے جو ایکو چیمبر ہیں وہ کتنے زور سے گونج رہے. ان کو کوئی نہیں فرق پڑتا. ان کو فرق پڑتا ہے ریگولر جو کروڑوں میں لوگ ہیں ادھر کہیں اپرائزنگ نہ ہو جائے. دیٹس دا گیم پلان. ادھر انٹری صرف اور صرف یہ والا مین اسٹریم جو ہے نا میڈیا، مین اسٹریم میرا اور آپ کا مین اسٹریم میڈیا نہیں ہے. جو مرضی کر لیں ہم، یو شوڈ ناٹ بی ان ڈینائل، اسپیشلی یوٹیوبرس شوڈ ناٹ بی ان ڈینائل. کسی بھی قسم کے ڈینائل میں نہ جائیں.
سو جب آپ کو پتا ہو کہ اچھا اب میتھس کے اندر اویئرنیس دینے کا وقت آ گیا ہے اور ان کا کوئی ایک کانسیپٹ بھی کلیئر ہو گیا تو اس کا ٹرن جو ہے اس کا ٹرن کروڑوں میں ہوگا. وہ کروٹ بدل گئی اس اونٹ کی تو پورا پاکستان ادھر سے ادھر موو ہو سکتا ہے, پاکستان کا پورا ریجن موو ہو سکتا ہے. یو نیڈ انڈرسٹینڈ, ہم تو خیر پاکستان میں نہیں دیکھے جاتے, خالی انڈیا میں زیادہ دیکھے جاتے ہیں, ٹی وی چینلس کی بات کروں. سو جب آپ کو یہ والی اپرچونیٹی ملے تو آپ اس سے شائے اوے نہیں کر سکتے. اور میرے پاس صرف 30 دن ہوتے ہیں رمضان کے, اور مجھے پتا ہوتا ہے کہ رمضان کے 8 یا 10 دن ہی ہوں گے, کہ 30 دن تو نہیں ہوتے. اس دفعہ مجھے پہلا ہفتہ ملا خالی. اس دوران آپ کو نپی تلی سنائپر شوٹنگ کرنی پڑتی کہ پہلے موقع کے اوپر ہی دل پہ جا کے تیر لگے. یو نیڈ ٹو بی ویری. میں گیسٹ لسٹ جب دیکھتا ہوں نا پروگرام میں کل کون سے گیسٹ ہیں تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں, اسی وقت مجھے پتہ چلتا تھا کہ پروگرام میں کوئی فائدہ نہیں, یا یہ بہت بڑا پروگرام ہو. مطلب کس کے لیے پروگرام ہے؟ میرے مقصد کے لیے, عوام کے لیے نہیں. سو یہ اتنا ٹیکٹفلی دیکھنا پڑتا ہے, اور اس کو اس معاملے کو اسی طریقے سے سوچ بچار کر کے پراپر چیس کھیلنی پڑتی ہے کہ انسٹرومنٹیشن صحیح کی جائے, کیمیکل بیلنس صحیح ہوں, صحیح جگہ پہ مکس ہو رہا ہو, اور جہاں پہ دھماکہ نہیں ہونا چاہیے وہاں نہ ہو, اگنور کرو. جہاں پہ ہونا چاہیے وہاں پہ اگنور نہیں کرنا, وہاں پہ دھماکہ کرنا ہے آپ نے, ورنہ بغیر کانسیپٹ نہیں چیلنج ہوں. اس آرکیٹائپ کو توڑنا ہے. صحیح. پاور کی آرکیٹائپ ہوتی ہے, آرکیٹائپ کی پاور کی آرکیٹائپ کو میتھس ممک کرتا, فالو کرتا ہے. سو یہ والے سارے معاملات مجھے پہلے سے پتہ ہیں کہ سوٹ پہن کے بندے کو عام عوام کبھی اسکالر نہیں سمجھے گی. نہیں, میں اسکالر ہوں بھی, کبھی بھی دینی طور پہ سیریس نہیں لے گی. مگر سوٹ پہنے کلے والے بندے کو کبھی بھی انٹلیکچوئل نہیں سمجھے گی. یاد رکھیے گا, میں عوام کی بات کر رہا ہوں. ان سب کے جن, ان کے چھوٹے چھوٹے بت مجھے پتہ ہیں. اس عام عوام کے بت اتنے چھوٹے ہیں کہ آپ کو یقین بھی نہیں آئے گا کہ میں آپ کو بتا دوں. اچھا, تو ان بتوں کو ان مندروں میں جا کے توڑنا ہوتا ہے. اس کے لیے کپڑوں کا کلر تک میں چوز کر رہا ہوتا ہوں کہ کس جگہ پہ کون سی چیز پہن کے جانی ہے, کون سی نہیں.